سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ بہت عرصہ ہوا ایک ملک پر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام ہما تھا۔ ہما بھی چھوٹی ہی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے کچھ ہی دنوں بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بھی خوبصورت تھی اور تھوڑی سی مغرور بھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہوتی اور جادو کے شیشے سے پوچھتی، شیشے شیشے ذرا یہ تو بتا، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا، بے شک ملکہ عالیہ آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں۔ اور ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہما بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز ہوا کہ ملکہ نے حسب معمول جب شیشے سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت کون ہے، تو شیشے نے اس کو جواب دیا، ملکہ عالیہ بے شک آپ سب سے خوبصورت تھی، لیکن اب آپ کی سوتیلی بیٹی ہما سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے خاص ملازموں کو بلا کر حکم دیا، شہزادی ہما کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں۔ ملازم ہما کو لے کر جنگل میں چلے گئے۔ جنگل پہنچ کر شہزادی کو قتل کرنے لگے تو ان کو اس پر ترس آیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم شہزادی ہما کو چھوڑ دیں۔ یہ سن کر باقی ملازموں نے بھی ہما سے کہا، تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک میں نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دے گی۔ کچھ دور جا کر ہما کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ ہما اس جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی زیرو موجود نہیں۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس میز کے گرد 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی وہاں لیٹ گئی تو اسے نیند آ گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شہزادی جب نیند سے بیدار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے گرد کھڑے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی کان میں کام کرتے تھے اور اب کام سے چھٹی کر کے واپس اپنے گھر آئے تھے۔ انہوں نے شہزادی ہما سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کہ اس جھونپڑی میں کیسے آئی۔ اس پر ہما نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے تک اپنی تمام داستان سنا دی۔ شہزادی ہما کی داستان سن کر بونوں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو اور گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم لوگ گھر پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں آنے نہ دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اپنے کمرے میں لگے جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی، شیشے شیشے اب بتا، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا، بلا شبہ شہزادی ہما ہی سب سے خوبصورت ہے، اور وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر ملکہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے گھر گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بھیس اختیار کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو وہ جھونپڑی مل گئی جس میں شہزادی ہما ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ ہما نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑی کھڑی ہے اور اس میں خوبصورت ریبن رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے پیارے رنگوں کے ریبن دیکھ کر ہما کا دل لچانے لگا۔ وہ بالکل بھول گئی کہ بونوں نے اسے اجنبی سے ملنے سے منع کیا تھا۔ ہما نے عورت کو اندر بلایا اور ریبن دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھی عورت نے ایک ریبن اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ریبن گلے میں پہنتے ہی ہما فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ سمجھی کہ شہزادی مر چکی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے واپس چلی گئی۔ بونے جب اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑ گیا۔ ساتوں بونوں نے مل کر شہزادی کے گلے سے ریبن کھولا۔ ریبن کھلتے ہی اس کا سانس بحال ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بونوں کے پوچھنے پر اس نے تمام واقعہ سنایا
بونو نے کہا، دیکھو، آئندہ اچھی طرح یاد رکھنا، ہماری غیر موجودگی میں کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ شہزادی ہما نے ایک مرتبہ پھر بونو سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ آئندہ وہ محتاط رہے گی۔ ملکہ خوشی خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ دوسرے روز ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا۔ پوری امید تھی کہ اس مرتبہ آئینے کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن آئینے نے کہا، ملکہ عالیہ، بے شک آپ خوبصورت ہیں، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت آپ کی سوتیلی بیٹی ہے، اور اب بھی زندہ سلامت اپنی جھوپڑی میں موجود ہے۔ اس مرتبہ ملکہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اس مرتبہ ملکہ نے پھل بیچنے والی عورت کا بھیس بدلا اور جنگل میں جا پہنچی۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، خوبصورت میٹھے سیب لے لو۔ ہما کو سیب بہت پسند تھے۔ اسے بونو کی ہدایت کی ہوئی بات بھی یاد نہ رہی۔ اس نے سوچا، اگر میں اس بڑھیا سے سیب لے کر کھا لوں تو بونو کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلایا۔ عورت نے خوبصورت سرخ سیب اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ سب سے خوش ذائقہ ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا، وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو وہ اپنے محل کی طرف واپس چلی گئی۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو انہوں نے شہزادی ہما کو مردہ حالت میں دیکھا۔ بونے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے ہما کے لیے خوبصورت تابوت بنایا اور اس میں اسے رکھ دیا، اور روز شام کو اس کے گرد بیٹھ جاتے اور شہزادی کو دیکھتے رہتے، کیونکہ وہ شہزادی سے بہت محبت کرتے تھے اور کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک کے ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے شہزادی کو دیکھا اور بونے سے کہا کہ وہ شہزادی کو اسے دے دے، لیکن بونو نے انکار کر دیا۔ شہزادہ بہت اصرار کرتا رہا کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا، کیونکہ وہ شہزادی سے محبت کرتا ہے۔ آخر شہزادی کے اصرار پر بونو نے آپس میں صلح مشورہ کر کے اسے ہما کا تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے تابوت اٹھانا چاہا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا اور تابوت اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا۔ تابوت کے گرنے کی وجہ سے شہزادی ایک جھٹکے کے ساتھ نیچے گری اور اس کے حلق سے سیب کا ٹکڑا نکل کر باہر آ گرا اور شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دراصل ملکہ نے شہزادی کو جو سیب دیا تھا وہ اس کے گلے میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ساتوں بونو خوش ہوئے۔ شہزادے نے فوراً شہزادی سے شادی کی خواہش کی۔ بونو نے مل کر ان دونوں کی شادی کے انتظامات کیے، اور کچھ دن بونو کے پاس رہنے کے بعد وہ شہزادی ہما کو لے کر اپنے محل میں چلا گیا، جہاں وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔